کیے ہوئے، اور یہ ہاتھ اٹھانے کا جو ٹرینڈ چلا ہے، اللہ رب العزت اس سے ہماری محفلوں کو نجات دے دے. اتنا چلا ہے. اچھا وقت بھی 11 بج چکے ہیں، 11 بج کے. وقت تو زیادہ نہیں ہوا، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ذرا کون کون نہیں سننا چاہتا ہے نا. اب اس کا مطلب یہاں سے دیکھیں آپ، یہ طلبہ اکرام بیٹھے ہیں. اگر عوام ہوتے تو سب کھڑا کر دیتے جملہ سننے سے پہلے. یہ ہاتھ کھڑے کرنے کا ٹرینڈ ایسا چلا ہے. ایک جگہ ایک صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اگر عاشق رسول ہو تو ہاتھ کھڑا کرو. تو کئی سارے حضرات نے چونکہ سن سن کے پریشان ہو گئے تھے، ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو اب آپ ان کے اوپر فتویٰ کیا لگائیں گے؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں؟ آپ ان سے یہ کہیے اگر عاشق رسول ہیں تو 5 وقتہ نمازی بن جائیے. اگر آپ عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ کی شریعت کا علم سیکھیے. اگر آپ عاشق رسول ہیں تو سنت نبوی کی پیروی کیجیے. ہاتھ کھڑا کر کر کے، ہاتھ کھڑا کر کر کے، ہاتھ اٹھا کے میرے بچے رکھ دے رکھ دے رکھ دے رکھ دے. یہی ایک دلدار ہے اتنی بڑی محفل میں، لیکن اسے بھی کہیں سے بھیجا ہے. یہ فرستادہ ہے. یہ اپنے اگر دیکھے گیا ہو تو بیٹا لے جانا کبھی صبح کو ابا سے لڑے. اللہ رب العزت اس محفل کو شاد اور آباد رکھے، اور آپ دعا دیجئے اس مدرسے کو، رضائے مصطفیٰ کو، اور اللہ رب العزت اس مدرسے کو دین دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، کہ انہی کے دم کرم سے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں. اور میرا اگر انومان غلط نہیں ہے تو اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک دستار بندی کا ممبر لگ چکا ہے غالباً رضائے مصطفیٰ کا. تو یہ اس ممبر کو اس دستار والے ممبر سے بھی نسبت ہے. اللہ رب العزت اس مدرسے کا سایہ کندرکی پر تادیر، بلکہ علاقے پر تادیر سلامت رکھے، اور اس کے جو اساتذہ ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی عمر خضر عطا فرمائے. نکاح کی محفل ہے. نوشہ صاحب اگر ہیں تو ذرا بتا دیں کون ہے نوشہ صاحب. نوشہ صاحب غائب ہیں تو بتاؤ کس سے کہیں بات. طلبہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کی ہو گئی. 2 ہی تو بچے، تو کسے سنا ہے؟ دو کہہ تو دیا، 2 کہہ تو دیا. اللہ رب العزت نوشہ صاحب کو بھی سلامت رکھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر متعدد جگہ نکاح کا ذکر کیا. بیٹا رکھ دو اور اب مت آنا. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا تو صفت تخلیق سے اپنا تعارف کرایا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو نفس واحد ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منہا زوجہ، اور اسی نفس واحد سے جوڑا بنا دیا. کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ دونوں لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے رہیں. بھائی چائے اگر پلاؤ گے تو تقریر نہیں ہوگی. چائے سے سن لو یا چاہ سے سن لو. طلبہ اکرام کو مدرسے میں پوری چائے کا خرچہ دے کے آنا کل. سمجھ گئے؟ آج کی چائے یہ طلبہ اکرام کی آپ کے اوپر ادھار رہی. کل کا ناشتہ جو مدرسہ رضائے مصطفیٰ میں ہوگا وہ آپ کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر سنانے کے آداب ہیں تو سننے کے بھی آداب ہے نا. اب چائے کی چسکیوں پر ذکر رسول نہیں ہوتا، نہ کیا جاتا نہ سنا جاتا. اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، ایجاب و قبول کا نام ہے۔ اس میں شرط ہے دو گواہ عاقل بالغ مسلمان آزاد ہیں، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے، اس کا نام نکاح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں اس شخص کا نکاح سب سے بہتر ہے جس کا مہر بہت آسان ہے۔ ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر نکاح کرو وجعلوہ فی المساجد، تو اس نکاح کو مسجد میں ادا کرو، نکاح کی تقریب کو مسجد میں ادا کرو۔ آپ 1400 سال کا یہ جو زمانہ گزرا ہے، آپ کسی دن کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھ جانا اور اندازہ لگانا کہ رسول اللہ کی شریعت میں نکاح کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس امت نے ظلم یہ کیا کہ نکاح کو اتنا سخت بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا، اللہ معاف فرمائے کہ نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ شریعت مصطفیٰ میں جو نکاح کی کیفیت تھی اس کو ہی بدل ڈالا۔ آج کسی کے گھر میں شادی ہو، مسلمان کے گھر میں حضرت آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزر جائیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ شادی مسلمان کے گھر میں ہے یا کسی غیر مسلم کے گھر میں ہے۔ 1 مہینے پہلے سے رسول اللہ کی شریعت کی وہ بغاوتیں اس کے گھر میں ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، شیطان بھی کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ میں تو بدنام ہی ہوں۔ آپ نہیں جانتے مسلمان کی پہچان 3 مواقع پر ہوتی ہے۔ ایک، جب اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو، 2، جب اس کے یہاں پر وہ بچہ بڑا ہو جائے اور اس کی شادی ہو تب، اور جب انتقال ہو جائے۔ 3 انسان کی زندگی میں یہ بڑے اہم قابل ذکر مواقع ہیں کہ جس 3 مواقع پر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اپنے نبی سے کتنا لگاؤ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو نعمت اولاد سے محروم ہیں، اور نہ جانے کتنے تعویذ پی گئے، نہ جانے کتنے پیروں کے پاس ہو کے آ گئے، نہ جانے کتنی دیگیں بنا دی، اے اللہ ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹی دے دے۔ شادی کو 10 15 سال ہو گئے لیکن نعمت اولاد سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی دعا اس کے حق میں قبول فرمائے اور اسے نعمت اولاد سے سرفراز فرما دے۔ اب یہ رہنے والا ہے چاہے جہاں کا ہو، اسے ایک بیٹا یا رحمت بن کر ایک بیٹی اس کے گھر میں آ جائے تو اب وہ انسان کے جس نے 10 سال 15 سال اپنی زندگی کے مزاروں پہ جا کے کھپائے تھے، نہ جانے کتنے حکیموں سے دوا لے کر کے کھا گیا تھا، نہ جانے کتنے پیروں سے تعویذ لے کر کے پی گیا تھا، نہ جانے کتنی دیگیں چڑھا دی تھی، ہزاروں لاکھوں کا خرچہ کر دیا تھا، نہ جانے کتنی بار یہ سجدوں میں رویا تھا، نہ جانے کتنی بار رکوع میں اس کے آنسو نکلے تھے، اللہ ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹی دے دے۔ اللہ نے اس پر کرم فرمایا اور اس کو ایک بیٹی یا بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندہ جو نمازوں میں روتا تھا،
جو سجدوں میں جس کے آنسو نکلتے تھے، جو مزاروں پہ جا جا کے منتیں مانگتا تھا، جو پیروں کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، جو اللہ کے سامنے فریادیں کرتا تھا، وہ انسان ایسا بدلا کہ جب اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی بغاوت کی، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے نبی کی بغاوت کی، ان کی شریعت کا باغی بن گیا۔ اور باغی بننے کے بعد اس نے بلایا ڈانس پارٹی کو، اس نے بلایا ڈی جے گانے والوں کو، اور اللہ اکبر کبیرہ، اور تمام محلے میں نوت دیا، میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شریعت کی مخالفتیں، وہ شریعت کی مخالفتیں، ایسی شریعت کی مخالفت ہوئی، ایسی شریعت کی مخالفت ہوئی کہ لوگ دیکھنے والے اسے شرمانے لگے، ہائے یہ بھی مسلمان ہے۔ اسٹیج لگایا، عورتوں کو بلایا، ناچنے والیوں کو، اور گھاتوں میں رکھ لی 10-10 ہزار کی گڈیاں، اور لٹانے لگا ان پر۔ کہاں مر گئے تیرے وہ شعور کہ جب تجھے اللہ نے نعمت اولاد سے سرفراز نہیں کیا تھا تو کون سا بندہ تھا، اور جب نعمت اولاد سے سرفراز کر دیا تو پھر کون سا بندہ بن گیا۔ چاہیے تو یہ تھا، اللہ نے تجھے بیٹا دیا اور بیٹی دی، تو کسی عالم کو بلاتا، کسی مفتی صاحب کو بلاتا، اپنے گھر پہ بٹھاتا، ان سے مصافحہ کرتا، ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتا، امام کو بلاتا، ان کی خدمت کرتا، اور کہتا کہ ارے میرے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، پتہ نہیں کس نیک آدمی کی اولاد دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، اللہ نے مجھے نعمت اولاد سے سرفراز کیا۔ ارے آج تو اس نعمت اولاد پہ خوش ہو کر کسی مفتی سے مصافحہ کرتا اور تو دعا لیتا، تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ تجھے نعمت اولاد سے سرفراز کیا، بلکہ اگلی نعمت یہ دے گا کہ اللہ جب یہ تیرا بیٹا بڑا ہوگا اسے عالم دین بھی بنائے گا۔ کہتے ہیں کہ بچے کے پیر پالنے میں نظر آتے ہیں، جب باپ نے بچپن میں دودھ پلانے کے عالم میں جب باپ نے طوائفوں پر نوٹ اڑائے، تو اب یہ باپ کو دیکھتا دیکھتا، ان کے نقش قدم پہ چلتا چلتا، اللہ اکبر کبیرہ، کڑیل جوان ہونے لگا، چاروں طرف سے مضبوط ہو گیا۔ اب ماں کو فکر ہے اور باپ کو بھی فکر ہے، لیکن فکر کس بات کی ہے؟ اس بات کی نہیں کہ اس کی شادی کی جائے، اس بات کی فکر ہے کہ کسی امام صاحب سے کہہ کر کے، کسی مفتی صاحب سے کہہ کر کے میں اپنے بیٹے یہ جو میرا بگڑ گیا ہے میں اس کے سدھرنے کی دعا کرا دوں۔ ارے خاک پڑے تیرے منہ میں اور آگ لگ جائے تیرے گھر میں، کیا تجھے علماء اس وقت دکھائی نہیں دیے تھے جب تو اپنے بیٹے کی خوشیاں کر رہا تھا؟ ایک عالم کے قدم کی برکت ہوتی تو تیرے بیٹے کے بارے کے نیارے ہوتے۔ آج تجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں کالا منہ کرا لے، ارے تو آنکھیں بند کر کے سوتا، تیرا بچہ مدرسے میں طالب علم بن کے رسول اللہ کی شریعت کا علم سیکھتا نظر آتا ہے نا۔ تو ایک صورت تو تب نظر آتی ہے انسان کی یہ کتنا بڑا ایماندار ہے، یہ کتنا بڑا تقوی شعار ہے، جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا اگلی صف کے، بڑے بڑے حاجیوں کو اگلی صف کے، جن کی نمازیں نہیں چھٹتی ہیں، امام صاحب نے پکڑ لیا، حاجی جی تمہارے یہاں پوتا ہوا اور تم یہ ناچ گانے کرا رہے ہو۔ وہ کیا کریں بڑے پریشان ہیں، وہ للہ مانی نہ رہا، للہ مانی نہیں رہا، اور امام صاحب ایک وقت میں نہیں آئے تو یہی حاجی جی سب سے خطرناک تلوار لے کر کے صف اول میں کھڑے ہو گئے۔ کہاں تھے امام صاحب؟ تم نہیں پڑھاؤ گے نماز تو کون پڑھا گا؟ اور نہیں پڑھانی ہے تو بتا دو۔ شعور دیکھیں، آگئی دیکھیں، جب تم نچنیوں کو پسند کرو گے تو تمہاری قوم میں نچنیے ہی پیدا ہوں گے، علماء پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ تو اپنے اپنے دل کی بات ہے نا، انسان کے گھر میں وہ ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔
ہے یہ دوغلی پالیسی، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، مسجد میں مسلمان نکلتے ہی خطرناک. ایک موقع میرے پیارو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اس لیے رسانیت سے بات کر رہا ہوں. میں تقریریں کئی طرح کی جانتا ہوں، اٹھا دوں گا تمہیں کرسیوں پہ سے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور. طلبہ بیٹھے ہیں، سنجیدگی سے بات سنو اور ختم کر لو. دوسرا موقع، جب اس کا بیٹا بڑا ہو کر کے کڑیل جوان ہو جاتا ہے، اس کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے. اب وہ بیٹی جوان تو ہو گئی، نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں، ہم نے انہیں روتے دیکھا ہے. بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا، گھر گھر جا کر کے اپنے میکے میں جا کر کے پلو پھیلا دیا، میرے بھائی کہیں سے اپنی بھانجی کا رشتہ ڈھونڈ لا. نہ جانے کتنے مزاروں پہ چادر بول دی، نہ جانے کتنے پیروں سے تعویذ کرا کے گلے میں ڈال دیے، ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے. در در بھٹک کر یہ ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، ددیال والے ننسال والے بھی پریشان. پریشان ہے، سجدوں میں کہہ رہا ہے مولا میری بیٹی کا رشتہ بھیج دے، بہت عمر ہوتی جا رہی ہے، میری بیٹی کا رشتہ بھیج دے، میری بیٹی کا رشتہ بھیج دے. اللہ کو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اس بندے اور بندی پر کرم فرمایا، اس کے دروازے پر نیک رشتہ بھیج دیا، نیک رشتہ آ گیا اس کے دروازے پر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب منڈے کی رات آئے بات نکل جائے گی، سلپ ہو جائے گی، میں ہاتھ کے ہاتھ مبارک بات دے دوں، دیکھو کتنا بڑا کام کیا ہے آج کے اس پرفتن دور میں. ورنہ کون اپنی شادیوں پر رب رسول کو یاد رکھتا ہے؟ پریشانیوں میں ہی تو سب کو رب رسول یاد آتے ہیں. ذرا سارا کام بگڑ جائے کہتے ہیں اللہ کون سی غلطی ہو گئی، کون سی بولو بولو غلطی ہو گئی. اور ابھی جوا کھیل کے آ رہا، یہ کہہ رہا کون سی غلطی ہو گئی، اللہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا، کون سی غلطی ہو گئی. اپنے گریبان میں نہ جھانکنے والو، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن پھر بھی میں اس کنبے کو مبارکباد دوں گا، انہوں نے اپنی طرز سے یہ بتا دیا ہے لوگوں، رسول اللہ کے دیوانے جب ان کے گھر میں اللہ خوشیاں دیتا ہے تو وہ خوشیوں کو اس طرح مناتے ہیں، وہ خوشیوں کو اس طرح مناتے ہیں. اور بلکہ ایک جملہ اور، خوشیوں کو اسی طرح سے مناتے ہیں، خوشیوں کو اسی طرح سے مناتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا میرے پیارو، اس کے گھر میں آ گیا رشتہ. اب چاہیے یہ تھا باپ بھی اٹھتا، ماں بھی اٹھاتی مصلی، رات ہے شادی کی، کل دروازے پر بارات آنے والی ہے. باپ اٹھ کر کے مسجد کے کونے میں جاتا، ماں مصلی اٹھا کر کے کمرے میں جاتی، اور دونوں سجدہ ریز ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے کہاں سجدے نہ کیے، کہاں کہاں جا کر کے منت و سماجات نہ کی، اللہ اکبر کس کس کے سامنے دامن نہ پسارے. تیری رحمت کو جوش آیا، تو نے میری بیٹی کا رشتہ بھیج دیا. اے مولا آج تیری یہ بندی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کے رات بھر سجدے میں رہے گی. اے مولا آج تیرا یہ بندہ حضرت بلال کا نوکر بن کر کے ساری رات سجدے میں رہے گا، اور جب تک آذان نہ ہو جائے فجر کا مؤذن حی علی الفلاح نہ کہہ دے، یہ بندہ تیرا شکر کا سجدہ ایسی کرتا رہے گا. یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو کہ اللہ جب نعمت دے تو اس کا شکر بھی تو کرو. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کا تو اعلان ہے نا، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے نا، شکر گزار بن جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. طلبہ بیٹے جانتے ہیں میں تمہیں ضرور ضرور ان نعمتوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا. ایسا نہیں کہ شکر ادا کرو گے تو میں دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکید ہے میں تمہیں اور اس سے زیادہ عطا فرماؤں گا. بندہ تو ہو، شکر گزار تو بنے. شکر گزاری کا یہی ماحول ہوتا ہے، یہ دوسرا ماحول ہے. لیکن بجائے اس کے ہمارے اندر کیا ہوا؟ حاجی جی صاحب بولے، ممبر صاحب بولے، امام صاحب 1 مہینے سے پہلے سے ٹارگیٹ نکاح آ رہا ہے، ایسا نہ ہو ان کے گھر میں کوئی گانے بازے بج جائے.
ایسا نہ ہو تو امام صاحب بیچارے ہر دوسرے تیسرے دن مسافہ کرتے رہتے ہیں، حاجی صاحب پروگرام کروانا، ممبر صاحب پروگرام کروانا، ایسا نہ ہو کوئی غلط آدمی آ جائے اور آپ کو بہکا دے، بولے نہیں امام صاحب، نہیں امام صاحب، کہتے منڈے کی رات آ گئی، امام صاحب ادھر اللہ اکبر مصلی پہ کیا اور ادھر ڈی جے اور جو اللہ اکبر کبیرہ ڈی جے نے جو ادھم مچایا ہے۔ امام صاحب نے پھر نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، حاجی جی صاحب بڑے جھوٹے آدمی ہو، تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو پروگرام کرائیں گے، یہ گانے ڈی جے باجے ہم نہیں کرائیں گے، یہ کیا ہوا؟ حاجی جی کہنے لگے امام صاحب کیا بتائیں، بھاتیا نہ مانے، بھاتیا پائنے نہ مانے، اور پائنے نہ مانتے چلو پھر بھی کام چل جاتا، امام صاحب وہ ہمارا داماد جو ہے وہی پائنے، وہ جو داماد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈی جے نہیں بجاؤ گے تو آؤں گا نہیں، بات یہ کہہ رہے ہیں اگر ڈی جے نہیں بجے گا تو ہاتھ لے کے نہیں آئیں گے۔ اب حاجی جی صاحب کیسے نقصان کر لیتے بھات کا، ہے نا، اتنی موٹی گڈیاں جو آنے والی ہیں اور وہ ادھر عزت کا معاملہ ہے، لیکن قسم خدا کی علماء موجود ہیں، ہم نے ایسے دینداروں کو دیکھا ہے کہ جن کے پائے نہ ہو یا پائتیے ہو، جن کے بھاتیا ہو یا آتیا ہو، کوئی ہو اگر آ کے کہتے ہیں کہ اگر ڈی جے نہیں بجاؤ گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے، بہنوں ہی کہتا ہے کہ اگر ڈی جے نہیں بجاؤ گے تو شامل نہیں ہوں گے۔ ہم نے ایسے وفادار رسول کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا بھاتیا تم بھات لے کے گھر بیٹھو، اے بہنائی تو اپنے گھر بیٹھ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے مجھے خوشی سے نوازا ہے تو میں اس کا شکر کرنا بھول جاؤں گا، قسم خدا کی اس گھر میں موت تو ہو سکتی ہے، رشتہ داری تو ختم ہو سکتی ہے، رسول کی غداری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہے گا کون؟ جو قرآن پڑھتا ہوگا، جو علماء کے پاس بیٹھتا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے قرآن نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ قرآن کا اعلان ہے کہ جس نے میرے نبی کی بغاوت کی، میری رسول کی شریعت سے بغاوت کی، ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ ایسا گناہگار ہے اس پر عذاب دنیا ہی میں نہیں بلکہ دو جگہ ہے، زندگی دوبھر ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے میدان میں سب اکیارے ہوں گے، یہ تنہا باغی یہ رسول ہوگا، رب رسول کی بغاوت کرنے والا جو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ کی شریعت کی بغاوت آسان نہیں ہے، تم سروائیو نہیں کر سکتے رسول اللہ سے مخالفت کر کے، تم نہیں جی سکتے، اور اس کا زندہ ثبوت ہم دکھائیں، کر لی، ڈی جے بجا لیے، گانے بجا لیے، طوائفوں سے ناچ کرا لیے، اور رسول کی بغاوت کی، گنبد خضرا سے آواز آتی ہے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگوں دو آوازیں ایسی ہیں زمین کے جس خطے سے بلند ہوتی ہیں رب رسول کی لعنتیں اسی جگہ برستی ہیں، رنت عند مصیبت و مزمار عند النعمہ۔ جب کوئی مر جائے اس کے سرہانے پر نوحہ پڑھنے والی عورتیں، وابیلہ کرنے والی، بیان سے رونے والیاں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مرنے والے کا دلاسا اور اس کے گھر والوں سے جو ہے رعایتیں بٹور رہے ہیں، وہ نہیں جانتی ادھر وہ بیان کر کے رو رہی ہیں، ادھر رب رسول کی لعنتیں اتر رہی ہیں۔ لعنتیں یقیناً آپ کو فزیکلی دکھائی نہیں دیں گی، نہیں دکھائی دیں گی، فزیکلی دکھائی نہیں دیں گی، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں لعنت کوئی دیوار ہے جو گر پڑے گی، سنو لعنت کوئی دیوار ہے جو گر پڑے گی، سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جس پر رب رسول کی لعنتیں اترتی ہیں، اللہ فرماتا ان اللعنت منی تبلغ سابعۃ من الولد،
اور لوگوں جب اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں تو تنہا اس بندے پر نہیں بلکہ 7 پشتوں تک اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں. ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے امام صاحب کہتے ہیں اس گھر میں ہم نے کوئی نمازی نہیں دیکھا, عالم صاحب کہتے ہیں ہم نے اس گھر میں کبھی عالم نہیں دیکھا, کبھی حافظ قرآن نہیں دیکھا. کیا سمجھتے ہیں حافظ قرآن اس گھر میں ہوگا جس گھر میں اللہ کی لعنتیں اترتی؟ جس خاندان پر رب رسول کی بغاوت کے بدلے میں لعنتیں اترے اس خاندان میں کبھی دیندار پیدا نہیں ہوگا. 7 پشتوں تک. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, 2 آوازیں ایسی ہیں زمین کے جس خطے سے بلند ہوتی ہیں اللہ کی لعنتیں اترتی. رنت عند مصیبہ و مزمار عند النعمہ, اور خوشی کے وقت گانا بجانا, خوشیوں میں گانا. اللہ اکبر کبیرہ, بجا لے گانا. ہم نے اس کا اثر دیکھا, گانا بجا لیا, لڑکیوں کو بھی نچوا لیا. ستی جملہ بولنے سے پرہیز کرتا ہوں, طوائفوں کو نچوا لیا. اب ہفتہ 2 ہفتہ ہوئے تھے حاجی جی کی بہو کو آئے ہوئے, اس نے جو رنگ دکھایا امام صاحب کو فجر میں پکڑ لیا. امام صاحب بڑی خطرناک جگہ بچولیا نے بھیڑوا دیا. اس نے جو رنگ دکھایا ہے ہمیں اپنے شوہر تک کو 1 گلاس پانی کی روادار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام صاحب اب کر دو کوئی تعویذ, امام صاحب اب کر دو کوئی ایسا وظیفہ دے دو جس سے میری بیٹے کی بیوی سدھر جائے. بیوی اور سدھر جائے, بیوی ٹیڑھی ہو اور سدھر جائے. قرآن میں ارشاد فرمایا, تعلیلی جملہ ہے, لیسکن الیہا, تاکہ دونوں سکون سے رہیں. اب بغیر رسول کی بغاوت کیے شریعت پر عمل کرتے ہوئے بھی نہیں گزرتی سکون سے. لیسکن الیہا, تاکہ دونوں سکون سے رہیں. جتوں کی شادی ہو گئی بتاؤ کون کون سکون سے؟ لیکن ایک بات بتاؤ, ایک گھر میں جب برتن ہوتے ہیں تو کھٹپٹ تو ہوتی ہے نا, لیکن رب رسول کی بغاوت کے بدلے میں جو جنگ چھڑتی ہے گھر میں, اللہ اکبر کبیرہ, اس کا بدل نہیں. کتنے ہی بڑا پیر سے مسلح بھجوا کے نماز پڑھوا لے, نہ بیوی سدھرے گی نہ داماد. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رشتے کی بنیاد بغاوت رسول پر ہے. ان کے رشتے کی بنیاد بغاوت رسول پر ہے. اس لیے وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس رشتے کی بنیاد بغاوت رسول پر. عشق رسول پر اپنے رشتوں کی بنیاد رکھو, شادیوں کو آسان کرو. اور کل بارات جائے گی نا, بارات جائے گی, بہت سارے باراتیوں کو ہم نے حضرت دیکھا ہے 5 وقت نمازی, 5 ٹائم کے نمازی, بارات والے دن چھوڑ دیں گے. بارات والے دن معاف ہے, بارات والے دن نماز نہیں پڑھیں گے. اچھا چلو, یہ جو نوشا صاحب ہیں انہوں نے جب سیرا باندھ لیا, بلکہ اس سے پہلے نفل پڑھیں گے, فجر نہیں پڑھی ہے, فجر نہیں پڑھی. اور امام صاحب بیچارے فجر کی نماز پڑھا کے اپنا کچھ پڑھا گئے اور ذرا تھوڑا سا آرام کرنے لگے. امام صاحب اٹھو, بولے کیا ہوا؟ بولے نفل پڑھانے ہیں. سے کہ ایسا دیندار ہے سے نفل تک پڑھنے نہیں آتے, پھر فرض کیسے پڑھتا ہوگا جب نفل امام ہے بھائی, فرض کیسے پڑھتا ہوگا بتاؤ. بلکہ ہاں مفتی صاحب فرما رہے ہیں امام صاحب بھی انتظار میں بیٹھے ہیں, بولے کہ آفت آئے اور میں ذرا سکون سے ہوں, ہے نا. اب امام صاحب نے پڑھا تو دیے نفل. یہ جو مفتی صاحب قبلہ ہیں یہ ہمارے سینئر ہیں اور لائق فخر سینئر ساتھی ہیں ہمارے, اور ان پر ہمارے اساتذہ کو فخر بھی ہے. اور ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ, اللہ رب العزت ان دونوں کو سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا میرے پیاروں, کیا کہہ رہا تھا, یاد ہے کچھ؟ اب اسٹیج والوں ہاں سن بھی رہے ہیں, اس کا مطلب سمجھ بھی رہے ہیں.
امام صاحب نے سیرا باندھ لیا لفل پڑھنے کے بعد، اب ظہر اثر مغرب عشاء فجر سب ختم. اور صرف نوشہ صاحب کی بات نہیں، یہ بڑا نازک جملہ ہے، سنتے ہوئے جانا، بات آخری ہے. ادھر جو سرخ جوڑے میں جو بیٹی بیٹھی ہے، اگر بہنیں سن رہی ہیں تو اس بات پہ توجہ دیں، وہ جو سرخ جوڑے میں بیٹھی ہے، نماز اس نے بھی نہیں پڑھنی ہے. کیوں پڑھے گی نماز؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اور وضو کیسے کر لے جب 30,000 کا میک اپ کر کے آئی ہے؟ وضو کرے گی تو یہ میک اپ اتر جائے گا. وہ جو بلیچ کروا کے آئے نوشہ صاحب، وہ وضو کریں گے تو وہ ان کا چہرہ اصلی والا، دلہن کا اصلی والا چہرہ، 30-35,000 روپے جو گئے ہیں بیوٹی پارلر پہ سب. میں ایک جملہ بولتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں جگہ کر دے وہ. ارے میری بہن اور میرے بھائی دونوں سنو، ارے تم نے وہ میک اپ کیا ہی کیوں جسے پانی کے قطرے دھو ڈالے؟ آج میں تجھے ایسا میک اپ دے کے جاتا ہوں، قسم خدا کی موت بھی تیرے میک اپ کو اتار نہیں سکتی. ایسا میک اپ کیا کیوں جسے پانی کے چند قطرے دھو کر کے ختم کر دے اور تو بدصورت ہو جائے. ایک ایسا میک اپ ہے جو امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک ایسا میک اپ ہے نوجوانوں کے لیے، اگر وہ کر لے اور اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے، قسم خدا کی مر جائیں گے لیکن ان کی جوانی کی چمک کبھی ختم نہیں ہوگی. امام حسن بصری فرماتے ہیں، مجھے ایک ایسی درود یاد ہے، ایسی درود پاک یاد ہے کہ جو نوجوان لڑکا یا جو نوجوان لڑکی اگر اسے ورد میں رکھے تو یہ دنیا کا میک اپ تو اتر جائے گا لیکن وہ جو مدینے کا میک اپ ہے وہ کبھی نہیں اترے گا. اب وہ میک اپ کیا ہے؟ درود پاک کیا ہے؟ آسان سے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. ترجمہ، اے اللہ درود بھیج اپنے اس نبی پر جس کے حسن کی خیرات پا کر کے گلستان میں پھول کھلا کرتے. اللہم صلی تو سب کو یاد ہوگا ہے بھئی، من تفتقت من نورہ الازہار یہ یاد کرنا ہے. میرے ساتھ دوہراؤ، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. اے اللہ اپنے اس نبی پر درود بھیج جس کے حسن کی خیرات لے کر کے گلستان میں پھول کھلا کرتے ہیں. میری بہنوں میرے بھائیوں، اس درود کو ورد جاں رکھو اور اپنی زندگی جو تمہاری شروع ہونے والی ہے، ابتدائے حیات نو جس کا نام دیا جاتا ہے، آغاز حیات نو جس کا نام دیا جاتا ہے، اس کو سنت کے مطابق، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے، نکاح کے اصول دیے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو ہے یہ شادی کی رسموں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شادی اللہ اکبر کبیرہ، اگر مسلمانوں کی یہ شادیاں سدھر گئیں نا، ان کے خرچے اور اخراجات اگر سدھر گئے تو ہماری قوم میں دوبارہ سے اللہ اکبر کبیرہ وہی معاملات پیدا ہونے والے ہیں جو 200 سال 250 سال پہلے ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے کہ ایک آدمی جدھر سے گزر جائے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ عاشق رسول ہے. کہیں جانا تو اپنی شادیوں کو آسان بناؤ، اپنی شادیوں کو آسان بناؤ، آسان. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آج مسلمانوں کا کوئی کہنے والا نہیں، سننے والا نہیں، آج مسلمان پریشان ہے، یہ حال ہے وہ حال ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مسلمانوں کے اوپر کوئی الگ سے کوئی ذمہ داری، کوئی ایسا کوئی طوفان مسلط تھوڑی ہوا. صحیح بات بتاؤں، اپنے اندر ٹٹولو، رات میں سو، جب چادر تان کے تو تولنا. مسلمان کتنا وفادار ہے اپنے نبی کا.
ادھر سے نبی کی وفاداری کم ہوتی جا رہی ہے، ادھر سے جو تمہارے مخالف ہیں وہ تیار ہوتے جا رہے ہیں. اپنی شادیوں کو آسان کرو اور فضول خرچے بند کرو. اور فضول خرچوں کے نام پہ مسلمان سب سے آگے. ایک ہفتے اگر شمع ریسٹورنٹ پہ کھانا نہیں کھائے تو پیٹ میں آگ ہونے لگتی ہے. ایک ہفتے اگر اچھا کھانا نہ کھا لے. اور ان کی اولادوں کو دیکھو، ہر ہفتے 5,000 6,000 ہر ہفتے اپنے کھانے پہ خرچ کر کے ہوٹلوں میں آتے ہیں، اور ان کی اولاد کو دیکھ لو تو انگوٹھا چھاپ، بالکل انگوٹھا چھاپ، بالکل انگوٹھا چھاپ. کہیں سے کہیں تک کوئی کہنے سننے والا نہیں، کہیں سے کہیں تک کوئی مسلمانوں کو بتانے والا ہی نہیں ہے. جلسوں کے نام پہ شور بازی ہو رہی ہے، شور و غل ہو رہے ہیں. کوئی نہ سننے کو تیار ہے نہ کوئی سنانے کو تیار ہے. ایک بات بتاؤ، اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر زیادہ تر طلباء بیٹھے ہیں، یہ تو راہ راست پر ہیں، ان میں سے کچھ حضرات جو عوام میں سے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نا کہ ہم سنیں، سمجھیں اور عمل کریں. یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک نے حضرت مفتی صاحب قبلہ 200 جلسے سن لیے ہوں گے، 200 150 200 ہر ایک نے سن لیے. لیکن ایمانداری سے یہ بتانا کہ اگر تمہارے اندر 100 برائی تھی تو کسی ایک جلسے کو سننے کے بعد 99 رہی یا 100 ہی رہی؟ بات تو یہ ہے نا کہ ہم جلسہ سننے کے لیے آئے تھے بے نمازی بن کے، اٹھے تو نمازی بن کے. بات تو تب ہے نا کہ ہم آئے سود کے بیپاری بن کے، جب اٹھے علماء کی واعظ و نصیحت سنے، اپنے رسول کے پیغامات سنے، جب اٹھے تو سود سے توبہ کر کے. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ادھر سے بھی صاف ادھر سے بھی صاف، تنزلی دونوں جانب سے. نہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی سنانے والا ہے نہ کوئی سننے والا. انہیں بھی چاہیے، کیا چاہیے؟ انہیں بھی چاہیے وہ یہاں پر بیٹھنے والا جو ڈونگوں کی لہر نکال دے، جو تمہارے پیٹوں میں درد کر دے ہنسا ہنسا کر کے. ایک جلسے میں حضرت ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تو اصلاحی تقریر انہوں نے شروع کر دی. اصلاحی تقریر تو ایک صاحب آ کے کہہ رہے وہی والی کرواؤ نا ان سے، ہاں وہی والی کرواؤ ان سے. تو جلسوں کو مزہ بنا کے رکھ دیا، جلسوں کو طبیعت بنا کے رکھ دیا ہے. جلسے شریعت تھی، جلسے شریعت تھی، اس کو طبیعت بنا کے رکھ دیا ہے. ہمارے مزاج کا ہوگا تو سنیں گے، ہمارے مزاج کا شاعر ہوگا تو سنیں گے، ہمارے کانوں میں رس گھلے گا تو سنیں گے، ہمیں ہنسائے گا تو سنیں گے. اگر کوئی یہاں پر بیٹھ کر کے اصلاحی بیان کر دے تو یہ عوام ایسی ہے عوام، اللہ رب العزت سدھار پیدا کرے کہ آدھا گھنٹہ اسے سننے کو تیار نہیں ہے، جمائیاں لینا شروع کر دیتے. میرے پیارو، جب تک تم اپنے جلسوں کی زینتیں علماء اکرام کے ذریعے نہ بڑھاؤ گے، ممبر و محراب کا تقدس اسی طریقے سے پامال ہوتا رہے گا. گویے آئیں گے، چٹکلے باز آئیں گے، ختم. کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں. اس لیے میرے پیارو، با مقصد زندگی گزارو، با مقصد جلسے ہونے چاہیے. مت کرو جلسے اگر نہیں سننا ہے تو، مت کراؤ جلسے اگر نہیں سدھرنا ہے تو. علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان، رئیس القلم، حجت الخلف، عمدۃ السلف، فرمایا کرتے تھے کہ جس جلسے سے ایک تحریک بھی پیدا نہ ہو وہ بانجھ کی مانند ہے. ایک تحریک. اور پھر فرمایا آپ نے کہ چاہے وہ فجر کی نماز میں اٹھانے والا ہی انسان تیار ہو جائے کہ آج سے میں جلسہ سن لیا، آج سے میں فجر کی نماز میں لوگوں کو اٹھایا گا، کم سے کم ادنا درجہ. یہاں تو پورا بالکل. صبح کو ہوا، بولے کیا ہوا؟ بولے فلاں جگہ سے آئے تھے بھئی، انہوں نے تو کمالی کر دیا، ہنساتے ہنساتے پیٹ میں درد کر دیا، اور اگلی بار جلسہ ہوگا تو انہیں بلائیں گے. جانتے ہیں رسول اللہ نے اس کو آباد کرنے کے لیے طائف میں پتھر کھائے. رسول اللہ نے اس کو آباد کرنے کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. نہیں جانتے؟ رسول پاک فجر کی نماز کے بعد ممبر پر بیٹھے، خطبہ دیا، اور اتنا لمبا دیا، ظہر کا وقت ہو گیا. لیکن سننے والے ایسے، اللہ اکبر کبیرہ. اصحاب اکرام فرماتے ہیں کہ جب رسول بیان فرمایا کرتے تھے اور جب رسول ہمیں علم و آگہی دیا کرتے تھے
تو لوگ اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے مغرب تک پورا دن سرکار کا خطاب ہوا کرتا تھا، آپ کا واز ہوا کرتا تھا، اور لوگ ایسی ہی دل جمعی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. نہ اب وہ لوگ رہے، نہ اب وہ لوگ رہے، نہ سنانے والے بچے نہ سننے والے بچے. اس لیے جو سناتا ہے اگر آپ کی فائدے کی سنا رہا ہے تو اسے ضرور سن کر کے جاؤ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل تم بالکل سانچے میں ڈھل جاؤ، بڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کرنے والے کبھی پیچھے نہیں رہتے. مشکل تو ہم نے بنایا، مشکل تو ہم نے بنایا. سرکار نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہ تو مشکل نہیں ہے نا. جہنم میں جانا بڑا مشکل ہے، جنت میں جانا بڑا آسان ہے. شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے، زنا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، حق مارو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ڈولے کاٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے، غریب کو ستاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہاں تو کچھ نہیں کرنا، نماز پڑھ لو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں جنت دے گا. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو پابندی کے ساتھ ہے نا، اور اللہ کی رحمت پر امید، اللہ سے وابستگی، اور ہر قدم پر اخلاص، ہر قدم پر اخلاص تمہیں جنت سے قریب کرتا چلا جائے گا، جنت سے قریب ہوتا ہے. اور اب تو معاملہ یہی نہیں ہے پیر جیب میں رکھ کے گھوم رہے ہیں چابی جنت کی، جنت کی چابی جیب میں ہے، بولے دیکھو اور جنت مل جائے گی. جنت اتنی آسان ہے؟ جو کہتا ہے کھڑے ہو کے کہ جنت، ہاتھ اٹھاؤ کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، تو سب اٹھا دیں گے، اور جنت اس کی بھی پکی نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے، جو بیٹھا ہے، جنت اس کی بھی پکی نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں بھائی، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں. جنت تو پیر کی بھی پکی نہیں ہے، چابیاں لے کے تو گھومنا بہت دور کی بات. جنت ہاں ایک طریقہ ہے جس سے ہم گارنٹی لیں گے کہ تو جنت میں جائے. گارنٹی نہیں کسی عالم کے ہاتھ چوم لے تو تجھے جنت ملے، پیر کے ہاتھ چوم لے گارنٹی نہیں تجھے جنت ملے. لیکن قسم خدا کی وہ جو تیری گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، وہ جو تیرے گھر میں بوڑھا باپ بیٹھا ہے، ماں کے قدموں کو چوم، باپ کے ہاتھ کو چوم، ہم گارنٹی دیں گے، مصطفیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ تجھے جنت ضرور ملے گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ پیر آئے تو پیروں میں گر گئے اور باپ کو گالیاں وکیل. بتائیے یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے بھائی مفتی صاحب. پیر کے ہاتھ پیر چومے اور ماں باپ کو گالیاں دو گے؟ وہ ماں باپ جس نے تمہیں اللہ اکبر اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھایا، پیٹ کاٹ کے بڑا کیا، اس کی ایک نہیں سن رہے، ایک پیر آ جائے پاگل ہو جاتے ہو. نہیں میرے پیارو، میں منع نہیں کرتا علماء کے ہاتھ چومو، چومنے چاہیے، پیر کے ہاتھ چومو، چومنے چاہیے، لیکن یاد رکھو وہ جو تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے بھی کبھی کبھی ہاتھ چوم لیا کرو، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دیا کرو، ماں کے قدموں کو بوسہ دے دیا. قسم خدا کی اگر اس کا دل راضی ہو گیا تم سے، ماں راضی ہو گئی تم سے، باپ راضی ہو گیا تم سے، قسم خدا کی اس خوشی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے. محبت رسول، اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو چراغ ہے جو تمہارا کام آنے والا ہے. ایک صحابی رسول تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، نیا کپڑا سلوایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر کہ لاؤ سرکار کو سلام کر لیں، پہلی بار نیا کپڑا پہنا. آئے عرض کی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سنا، جواب دیا، لیکن منہ پھیر لیا. توجہ چاہوں گا، میں آخری باتیں کرنے لگا. صحابی نئے کپڑے پہن کے آئے، امید یہ کہ رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، نئے کپڑے ہیں، نئے کپڑوں پہ پہلے نظر میرے نبی کی پڑنی چاہیے. سلام کیا، لیکن رسول نے تو چہرہ موڑ لیا. وہ صحابہ کے جن کی صبح رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے ہوتی ہیں،
وہ صحابہ کے جن کی زندگیاں رخ مصطفیٰ کے دیدار سے وابستہ ہے. اللہ اکبر، کتنے آرے چلے ہوں گے دل پر جب رخ مصطفیٰ ان کے رخ سے پھر گیا ہے. رونے لگے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے میرے نبی کیا غلطی ہو گئی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میں نے کیا غلطی کی کہ آپ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی بات سن، تو نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، لیکن ادھر آ، بات سن. یہ جو کپڑے پہن رہا ہے شریعت کے مطابق ہیں، لیکن اس کا جو رنگ ہے، توجہ چاہوں گا، تیرے کپڑوں کا جو رنگ ہے وہ مصطفیٰ والا نہیں ہے. تیرے کپڑوں کا جو رنگ ہے وہ مصطفیٰ والا نہیں ہے. اے میرے صحابی، اگر تو میرے سامنے آنا چاہتا ہے تو اس زعفرانی رنگ کو اتار کے آ. صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں، اپنی بیوی سے کہوں گا وہ دھو دے تاکہ اس کا رنگ اتر جائے. سرکار نے قدم بڑھایا، ارشاد فرمایا، صحابی نہ دھونا نہیں، اگر تو میرا سچا عاشق ہے تو اس کو آگ لگا اور ابھی یہیں ختم کر دے. توجہ چاہوں گا، آگ لگا اور ختم کر دے اس چیز کو. اللہ اکبر. رسول اللہ نے آنے والی امت کو ایک پیغام دے دیا، او لوگوں ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو یار کو یار سے جدا کر دے، جو یار کو یار سے جدا کر دے. ہر اس چیز کو آگ لگا دو، ہر اس چیز کو آگ لگا دو. میرے پیارو، یہ نمازوں کا نہ پڑھنا تم سے تمہارے یار سے جدائیاں پیدا کر رہا ہے. یہ شراب پینا تم سے تمہارے یار کے درمیان میں جدائیاں پیدا کر رہا ہے. یہ زنا کی عادت ہے، یہ کوٹوں پر جانا، یہ سود کھانا، اللہ اکبر، تم سے اور تمہارے نبی کے درمیان میں یہ دیوار حائل کر رہا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ سچے عاشق رسول بن جاؤ اور رسول بھی تمہیں اپنا لے تو اس کمبخت دیوار کو اپنے درمیان سے ختم کرنا پڑے. تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اس لیے میرے پیارو، اپنے اندر مزاج مصطفیٰ پیدا کرو، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والا مزاج پیدا کرو، اور ہر اس چیز کو آگ لگا دو جو تمہارے نبی کو پسند نہ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.